ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حضرات محترم، دعا کی قبولیت کے اوقات وقتوں کا تذکرہ عرض کر رہا ہوں۔ جن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے ان میں ایک وقت ہے نماز کے آخر کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنی نماز مکمل کرتا ہے، اتحیات میں بیٹھتا ہے، تشہد کرنے کے بعد پھر اس کے بعد درود اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ لیتا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا ادعوا اللہ ما شئتم، اب تم اللہ سے دعا کرو جو تمہاری خواہش ہے یا جو تمہاری حاجت ہے۔ یعنی اتحیات میں درود سے لے کر سلام پھیرنے کے درمیان یہ قبولیت کا وقت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی بہترین دعا سکھلائیے۔ آپ نے جو سیدنا ابو بکر کو دعا سکھلائی وہ یہ تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، ظلماً کثیراً، بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پھر سیدنا ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کا کوئی بہترین وقت بھی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم اپنی نماز مکمل کر لو اتحیات کے اندر تو پھر اس دعا کو وہاں پڑھو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنی اتحیات میں درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھوں۔ اسی طرح اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدنا صدیق کی بیٹی بھی ہیں اور مومنوں کی ماں بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اے اللہ کے پیارے رسول، کوئی بہترین دعا سکھائیے اور اس کا بہترین وقت بھی بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی وہ یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرب۔ اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں مسیح اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ قیامت سے پہلے دجال ایک فتنہ آئے گا
جس میں دنیا کے اکثر و بیشتر لوگ کافر ہو جائیں گے، اللہ کو رب ماننے کے بجائے اسے مان لیں گے۔ اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، جو اس کی جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ کا جہنمی بن جائے گا، اور جو بے پرواہ ہو کے کہے گا مجھے بے شک اپنی جہنم میں پھینک دے، وہ گرتے ہی اللہ کی جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے اندر سب سے بڑا جو فتنہ آنے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور اسے عیسیٰ علیہ السلام باب لد پہ قتل کریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ دمشق کی ایک سفید مسجد ہے مشرقی دروازے کے پاس، وہاں فجر کی نماز کے وقت وہ مینار سے اتریں گے۔ وہ اتنے خوبصورت اور ان کے بال اتنے گنگریالے اور کالے ہیں جس طرح ابھی کوئی نہا کے دھلے ہوئے بالوں کے ساتھ نکلا ہے۔ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ان کو فوراً پہچان لے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، بے ایمان شخص نہیں پہچان سکے گا۔ تو جب یہ فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے لوگ اقامت کہہ رہے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو امام اپنے مصلی سے ہٹیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جماعت کروائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہیں کہیں گے یہ اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے، آپ ہی جماعت کروائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو پیچھے شور مچے گا دجال آ گیا۔ یہ 40 دن تک دنیا میں رہے گا، دنیا میں کوئی اس کا قدم کوئی بستی نہیں چھوڑے گا، صرف 2 شہر ہیں جہاں داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مکہ مکرمہ، ایک مدینہ منورہ۔ اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، جب بھی وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اسے مار کے بھگا دیں گے۔ تو یہ دجال کا فتنہ جو آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے پیچھے جائیں گے، اور دجال کے ساتھی 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے پیچھے جائیں گے۔ نبی کریم فرمایا اگر وہ اسے قتل نہ بھی کریں تو جس طرح پانی کے اندر نمک کی ڈلی ڈال دیتے ہو تو وہ گل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس طرح یہ بھی مر جائے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنے برچے کے ساتھ باب لد پہ اسے قتل کریں گے۔ آج اسرائیل نے اس جگہ پہ لڈن نام کا بہت بڑا فضائی اڈہ بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ کی مشیت جو ہے وہ پوری ہو کے رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر کے اب اس کا خون برچے پہ لگا ہوا لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جس میں لوگ مبتلا ہوں گے، اور اکثر و بیشتر لوگ اللہ کا انکار کر کے اسے رب مان لیں گے، صرف اس کے جو ہے مختلف کرتب کو دیکھتے ہوئے۔ یہ زندہ بھی کرنے پہ قادر ہوگا، مارنے پہ بھی قادر ہوگا۔ تو نبی کریم جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ ایک دم پریشان ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک میں تمہارے اندر موجود ہوں تمہاری طرف سے میں مقابلہ کروں گا۔ تو جب مجھے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا پھر ہر شخص اپنے معاملے کا خود ذمہ دار ہے۔ 2 طریقے آپ نے بتائے کہ انسان التحیات میں اگر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، تو اللہ اسے مسیح اور دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا جو شخص سورۃ کہف یہ 15ویں پارے کے نصف پہ شروع ہوتی ہے، اس کی پہلی 10 آیات یاد کر لیتا ہے اور اسے روزانہ پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر، پہلی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے تو اللہ اسے بھی دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی التحیات کے اندر یہ دعا اپنی نماز کا حصہ بنا لیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، پھر آگے ہے واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ زندگی کے اور موت کے فتنوں سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور زندگی میں ہم سب دیکھ رہے ہیں ہم بہت سے فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں،
بہت سی آزمائشیں انسان پہ آتی ہیں، تو اللہ رب العزت سے ان آزمائشوں کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ موت کا فتنہ کیا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت شیطان اس پہ آخری وار کرتا ہے۔ جب انسان موت کی سختیوں کے اندر اس کا گلا اور پیاس سے خشک ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان پانی اس کے سامنے لے کے آتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کفر کرو، میں تمہیں پانی پلاؤں گا۔ تو بعض بد نصیب انسان شیطان کی بات مان کے اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں، لیکن پانی پھر بھی نہیں دیتا، پانی گرا کے بھاگ جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرب، اے اللہ گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ گناہ ایک فتنہ ہے، گناہ ایک انسان کی بربادی کا جو ہے پروانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے معاف کرے، ہمیں خطاؤں سے بچا کے رکھے۔ والمغرب، چٹی، قرض، یہ بھی انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ان ساری باتوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور نبی کریم نے حکماً فرمایا کہ تم نماز کے اختتام پہ اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کرو۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرب۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ پاک باز لوگ تھے جن کی زندگی کا مقصد یہ تھا کوئی خیر کی بات رسول اللہ سے سن لیں، ہمیں کوئی خیر کی بات مل جائے۔ انہوں نے بھی یہی بات عرض کی، اے اللہ کے پیارے حبیب میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے بھی کوئی بہترین دعا سکھلائیے اور اس کا بہترین وقت بھی بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو جو دعا سکھلائی وہ یہ تھی، اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا وانت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اے اللہ میرے پہلے گناہ بھی معاف کر دے، اے اللہ آئندہ جو غلطی ہونے والی ہے وہ بھی معاف کر دے۔ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا، اے اللہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو چھپ کے کی ہیں، اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو لوگوں کے سامنے کی ہیں، اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ وما انت عالم به منا، اے اللہ میں اپنی غلطیوں کو خود نہیں جانتا جتنا تو میری غلطیوں کو جانتا ہے۔ وانت المقدم، اے اللہ سب سے پہلے تو تھا۔ وانت المؤخر، سب سے بعد بھی تیری ذات ہوگی۔ وانت علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ دعا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ لفظوں پہ غور کریں۔ آپ نے فرمایا جب تم درود پڑھ لو تو ادعوا اللہ ما شئتم، پھر جو تمہارے من کے اندر ہے یا جو تمہاری خواہش ہے یا جو تمہاری چاہت اللہ سے طلب کرنا چاہتے ہو وہ اس وقت دعا مانگو۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ قبولیت کے وقتوں میں ایک وقت ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہمارا خطہ آپ دیکھیں کہ مئی کا وسط آ گیا، ابھی تک چند دن گزرتے ہیں تو بارش آ جاتی ہے۔ ہم میں اس بات کا شعور بہت کم ہے۔ عرب لوگوں کو اس بات کا بہت شعور ہے۔ جب بھی بارش شروع ہوتی ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ عرب بڑی خوشی سے باہر نکلتے ہیں اور کھڑے ہو کے زور زور سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی حاجتیں اپنی التجائیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے ہم اس فضیلت سے محروم ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے جب بارش کا آغاز ہوتا ہے
تو یہ قبولیت کا وقت ہے. اس وقت انسان اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. یہ بظاہر ہماری زندگی کے معمولات ہیں. لوگوں نے گھروں میں مرغیاں پالی ہوتی ہیں. مرغ کہتے ہیں مرغ اذان دے رہا ہے. مرغ کی آواز کب آتی ہے، کب بولتا ہے مرغ؟ جب یہ رحمت کے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے کان مرغ کی آواز کو سنیں تو اسی وقت اللہ سے اس کا فضل مانگو. اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. آپ نے فرمایا جب گدھا بولتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھ کے بولتا ہے، اس لیے جب گدھے کی آواز سنو تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھو. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، جمعے کا دن آتا ہے، ہر 7ویں دن. جمعے کے دن کے اندر ایک چھوٹی سی تھوڑا سا وقت ہے، گھڑی ہے ایک. ابن آدم جو بھی اپنی زبان سے اللہ سے التجا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کب ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختلف اقوال احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. بعض صحابہ کا ذہن یہ ہے جب امام خطبے کے لیے بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، جب ایک خطبہ ختم کر کے بیٹھتا ہے اور دوسرے کے لیے اٹھتا ہے، یہ درمیان میں چند لمحے جو وقت ہے یہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے. بعض کہتے ہیں یہ دوران خطبہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان ہے. ایک شخص نے سوال کیا، ابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے. تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹے جب انسان نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح ہے جس طرح وہ نماز کے اندر ہے. آپ دیکھیں بہت سے خوش نصیب اذان سے پہلے یا اذان کے فوراً بعد پہنچ جاتے ہیں، اپنی سنن یا نوافل ادا کیے، پھر یا قرآن پڑھتے رہے یا ویسے ہی بیٹھے. تو جو انسان کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے نہ وہ اذکار کر رہا ہے، صرف نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ اسی طرح ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو اس طرح عصر اور مغرب کے درمیان وہ جمعے کے اندر وہ تھوڑی سی گھڑی ہے جب انسان کوئی بھی اللہ سے التجا کرے اللہ اس کی التجا کو قبول کر لیتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ اوقات ہیں جنہیں ہم بہت زندگی میں بہت مرتبہ ضائع کر دیتے ہیں. تو ہمیں اگر دعا کرنی ہے تو ان اوقات میں اسپیشلی اللہ قبول کرتے ہیں. اور ایک دعا ایسی ہے جو اللہ ہر وقت قبول کرتے ہیں، وہ یہ ہے انسان کی توبہ. اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. اللہ نے جب تک انسان کا خرخرہ یعنی اس کی موت کا معاملہ شروع نہیں ہوتا، اس وقت سے پہلے جب بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. تو دعا کے جو اوقات تھے وہ آپ کے سامنے عرض کیے. اب کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی.